الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کے سامنے ذکر کیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے اپنا تبصرہ کیا کہ یہ تو فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور جہاں تک نیکی تسبیح کرنے کی بات ہے تو نیکی تو ہم بھی بڑی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کی، ثابت کی علم کے ذریعے۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی کمی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ آسمان و زمین کا غیب وہ آپ کے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، اور یہ حکم چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ تھا، اس کے لیے یہ بھی تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اسے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے حجتیں، ہیلے بہانے، الٹے سیدھے عذر پیش کرنا شروع کیے، کیا سرائیاں شروع کی۔ اللہ کا حکم موجود ہے واضح، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر وہ الٹی سیدھی تعویلوں کے پیچھے پڑ گیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے سری تو پھر یہ ہیلے بہانے، اگر مگر، یہ چلتا نہیں ہے، یہ صحیح رویہ نہیں ہے، یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، واضح حکم، صریح حکم، تو سر جھکا دینا چاہیے۔ بہرحال شیطان نے آگے سے حجت بہانے پیش کیے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ شیطان نے تکبر کیا حسد کی بنا پر۔ تو یہ حسد اور تکبر، یہ دو بڑے اعمال تھے انسانیت کی ابتدا میں، دو بڑی خرابیاں جن کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا اور اللہ نے اپنے رحمت سے دور کر دیا، جس کو کہتے ہیں لعنت کرنا۔ اللہ نے لعنت کر دی۔ شیطان نے آگے سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیں۔ اللہ نے قیامت تک مہلت دے دی۔ شیطان نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا انہیں، میں ان کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی ہے۔ تو پھر شیطان نے پھسلانے کی کوشش کی سیدنا آدم کو، اماں حوا کو۔ جھوٹے وعدے کیے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کہا درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، تمہیں بادشاہت حاصل ہوگی، تم کبھی مرو گے نہیں، فلاں فلاں۔ تو دھوکے سے پھسلایا ان کو، بہک گئے، اس کی باتوں میں آ گئے حضرت آدم اور اماں حوا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم پھسلنے کی بات، بہکنے کی بات، اللہ کے نافرمانے کی بات، قرآن کریم اس کو یا حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کی طرف منسوب کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے حضرت آدم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اصل میں سیدنا آدم علیہ السلام کی بات ہو، اماں حوا ان کے تابع تھیں، چاہے اماں حوا نے حضرت آدم کو کہا ہو یا حضرت آدم نے اماں حوا کو کہا ہو، تو یا تو قرآن کریم میں دونوں کا ذکر ہے، دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے۔
دونوں کو دھوکے کے ذریعے شیطان نے ورغلایا، پھسلایا، اپنے دام میں لے آیا. فَأَزَلَّهُمَا، یہاں بھی دونوں کا ذکر ہے. فَأَخْرَجَهُمَا، یہاں بھی دونوں کا ذکر ہے. سورہ آراف میں بھی دونوں کا ذکر ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، کیا پتہ لگا کہ دونوں کو شیطان نے پھسلایا. اب پہلے کون پھسلا اور کس نے دوسرے کو کہا، اللہ کو بہتر پتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دونوں کو وسوسہ ڈالا شیطان نے تاکہ دونوں کے لباس اتروا دے. دونوں کے سامنے شیطان نے قسمیں اٹھائیں اور دونوں کو دھوکے کے ذریعے بہکایا. اور قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرۃ، یہ ذاقہ تثنیہ کا صیغہ ہے. بس جب دونوں نے کھایا درخت تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. وہ اپنے آپ کو درخت کے پتوں کے ذریعے چھپانے لگے، ڈھانکنے لگے. دونوں کو ان کے رب نے پکارا کہ میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. سورہ بقرہ میں اور سورہ آراف کی آیات سامنے ہیں آپ کے، یہاں دونوں کا ذکر اکٹھا ہے. سورہ طٰہٰ کو دیکھیں تو وہاں سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، وہاں آدم کا ذکر ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پھسلایا ان کو شیطان نے اور کہا کہ اے آدم، کیا میں آپ کو ہمیشگی کے درخت کے بارے میں خبر نہ دوں، ایسی بادشاہت کے بارے میں خبر نہ دوں جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی. دونوں نے کھا لیا، دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، دونوں اپنے آپ کو درخت کے جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی اور بہک گئے. یہاں اب آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو دونوں کو شیطان نے پھسلایا، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اور اماں حوا کو بھی. وہ میں پہلے بات کر چکا ہوں تفصیل سے کل کہ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں، انبیاء سے غلطی ہوتی کہ نہیں ہوتی. ہم نے یہ موضوع بھی ابھی ڈسکس کرنا ہے. اس سے پہلے یہ بات ڈسکس کر لیں کہ پھسلا شیطان نے کس کو پھسلایا؟ دونوں کو پھسلایا. دونوں نے درخت کا پھل کھایا. پہلے کس نے کھایا؟ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں دونوں بہکے، دونوں وسوسے کا شکار ہوئے، شیطان کی باتوں میں آگے. یا کئی جگہوں پر اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، اس سے پہلے وہ بھول گئے، ہم نے ان کے لیے عزم نہیں پایا. تو یہاں آدم کا ذکر ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے کون اس کا شکار ہوا شیطان کی باتوں کا؟ بائبل وغیرہ سے پتہ لگتا ہے کہ اما حوا جو ہے وہ پہلے شکار ہوئیں اس وسوسے کا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اور پھر حضرت آدم بھی ان باتوں میں آگے. اور اس میں اما حوا کا ذکر ہے کہ اما حوا نے کہا، اور پھر اما حوا کو منحوس اور اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی منحوس ہونے کی بات صحیح نہیں ہے، اس قسم کے الزامات لگائے جائیں. پہلے کون پھسلا؟ اللہ کو پتا ہے. شاید اما حوا کو شیطان نے پہلے وسوسہ دیا ہو اور وہ اس وسوسے کا شکار ہوئی ہوں، پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ہو. پہلے کون اس کا شکار ہوا یہ اللہ کو پتا ہے. لیکن جو بھی ہوا ہو اس کی وجہ سے کسی کو گناہ کی پوٹ کہنا، کسی کو منحوس کہنا، اور کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کمتر ہے، اور وہ جس طرح کرسچینٹی میں عورتوں کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے،
وقت تھا جب عورتوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی نہیں، یہ اختلاف تھا ان میں کہ ان کے اندر روح بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک سیدنا آدم علیہ السلام بھی تو آخر کار وسوسے کا شکار ہوئے۔ وہ پہلے ہوئے یا اما حوا کے کہنے سے ہوئے؟ اگر اس کو مان لیا جائے کہ اما حوا کے کہنے سے وہ ہوئے تو وسوسے کا شکار تو وہ بھی ہوئے پھر۔ تو پھر یہ سارے الزامات تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام پر بھی آتے ہیں۔ پھر اگر اما حوا کے بارے میں اگر اس قسم کی بات سوچی جا سکتی ہے تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام اس سے بری ذمہ کیسے ہوتے؟ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے رب کی اور بہک گئے۔ پہلے کون وسوسے کا شکار ہوا، یہ بحث بہت زیادہ اہمیت اس لیے نہیں رکھتی کہ بہرحال دونوں ہی ہوئے ہیں اور دونوں نے درخت کا پھل کھایا ہے، دونوں سے نافرمانی ہوئی ہے، دونوں کا نورانی لباس اترا ہے، دونوں کو جنت سے نکالا گیا ہے۔ لیکن اگلی بات کہ دونوں نے توبہ کی ہے، دونوں نے معافی مانگی ہے، دونوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے، گڑ گڑائے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ نے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے دوبارہ درجات بلند کر دیے ہیں۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، جب کوئی توبہ کر لے تب تو اس کو یہ کہنا کہ تم نے فلاں گناہ کیا ہے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کو فسق و فجور کا طعنہ دینا تو یہ بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک بندہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہونے سے پہلے اس نے کوئی بلنڈر کیا ہو، کوئی شرک کیا ہو، کوئی گناہ کیے ہوں، تو اگر وہ توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، تو اس شخص کو کبھی بھی اس کی پچھلی زندگی کے آر دلانا یہ جائز نہیں ہے، انتہائی بد اخلاقی کی اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن جن کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، وہ لوگ ایمان لانے سے پہلے جاہلیت کے اندر ان سے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے، کفر، شرک، اللہ کی نافرمانیاں۔ تو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کسی کو جو توبہ کر چکا ہو، بلکہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا آدم علیہ السلام میں بحث و مباحثہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ کہاں ہوا، عالم ارواح میں ہوا، کہاں ہوا، اللہ کو پتہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ نے آپ میں روح پھونکی، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن آپ نے درخت کا پھل کھا لیا، آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکلنا پڑا، اگر آپ درخت کا پھل نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہی رہتے۔ تو جب سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آگے سے کہا کہ اے موسیٰ، تم وہ ہو کہ جسے اللہ نے تورات جیسی عظیم الشان کتاب دی، اپنے ہاتھ سے، وہاں الفاظ ہیں وَكَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے تیرے لیے تورات لکھی، اللہ نے تجھے چنا، اللہ نے تجھے کلام کا شرف بخشا، اللہ نے تجھے بڑے مقام دیا ہے موسیٰ، کیا تم مجھے اس بات کا طعنہ دیتے ہو کہ جو میری تقدیر میں میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے 40 سال پہلے لکھا جا چکا تھا؟ یہ ایک جھگڑا کہہ لیں، ایک بحث و مباحثہ کہہ لیں کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا آدم علیہ السلام میں ہوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس بحث و مباحثہ میں کس کی بات صحیح تھی، کون غالب آیا، کس کو چپ ہونا پڑا، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی۔ اس بحث و مباحثہ میں سیدنا آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، ان کی دلیل صحیح تھی، ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔
کیونکہ وہ توبہ کر چکے ہیں۔ اس سے ایک ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص تقدیر کو، کسی نے کوئی جرم کیا ہو، وہ تقدیر کو دلیل بنا سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کو دلیل بنایا تھا، تو اس کا جواب دیا علماء نے کہ تقدیر کو دلیل بنایا جا سکتا۔ حضرت آدم نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھے اس کام پر تان کر رہے ہو کہ جو میری تقدیر میں اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم کی بات صحیح تھی، حضرت موسیٰ کو انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا۔ اس میں علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی سے توبہ کر چکا ہو تو پھر اس کو اس کی غلطی کا تانا دینا صحیح نہیں ہے، وہ تقدیر کو دلیل بنا سکتا ہے۔ بہرحال جب سیدنا آدم علیہ السلام توبہ کر چکے ہیں، اما حوا توبہ کر چکی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو پھر، اور ہم نے کل تفصیل سے پڑھا، جب کوئی توبہ کرے تو اس کا وہ گناہ، وہ کمی ہی انڈو نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جگہ پر نیکی، اللہ اس کو نیکی سے بدل دیتے ہیں، اس کا مقام پہلے سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، غلطی بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے۔ غلطی ہونا تو مخلوق ہونے کی، عاجز ہونے کی، بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز ہے اس کے بعد کا رویہ۔ کل میں نے اس پر بھی روشنی ڈالی تھی کہ شیطانی رویہ یہ ہے کہ وہ غلطی مانتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، ڈٹا رہتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کچھ بھی کہہ لیں، وہ غلطی نہیں مانتا، الٹی سیدھی توجیحات کرتا ہے۔ اور انسانی رویہ، بہترین رویہ، نبیوں کا شیوا یہ ہے کہ غلطی بھی ہو جائے تو وہ پیشمانی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے سامنے، وہ گڑ گڑاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے سے وہ کمی کوتاہی ختم ہو جاتی ہے بلکہ نیکی سے بدل جاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بیوی اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لولا حواء لم تخن انسا زوجہا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی، اور اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی گوشت خراب نہ ہوتا۔ بنی اسرائیل نے جب گوشت کو ذخیرہ کرنا شروع کیا تو گوشت خراب ہونا شروع ہوا، ورنہ پہلے گوشت خراب نہیں ہوتا تھا۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں، امام ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس خیانت سے مراد نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، یا کوئی شوہر کو ایسی بات پہ لگانا جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو امام ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے شاید اس سے مراد، اس خیانت سے مراد اما حوا کا حضرت آدم کو درخت کا پھل کھانے کا کہنا ہے۔ بہرحال صراحت نہیں ہے حدیث میں، حدیث کے الفاظ، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس خیانت سے مراد ان کو درخت کا پھل کھانے کا کہنا ہے۔ بہرحال میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پہلے حضرت آدم نے کھایا کہ پہلے اما حوا نے کھایا، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، آخر کار تو دونوں نے کھا لیا نا۔ اگر ہم کہیں پہلے اما حوا نے کھایا تو اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی وہ نعوذ باللہ ان میں نحوست آ گئی ہے اور وہ ایسی، اور عورتیں ایسی اور ایسی اور ایسی ہوتی ہیں، نہیں۔ اگر یہ الزام لگے، حالانکہ وہ توبہ کر چکی ہیں، تو پھر یہ الزام تو حضرت آدم علیہ السلام پر بھی لگ سکتا ہے کہ انہوں نے بھی درخت کا پھل کھایا، اگرچہ انہوں نے بعد میں کھایا۔ اور پھر قرآن کریم دونوں کو متون کرتا ہے، قرآن کریم دونوں کے بارے میں کہتا ہے کہ دونوں وسوسے کا شکار ہوئے، دونوں بہکے، اور بلکہ کئی جگہ پر تو قرآن حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، جیسے یہ آیت ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی اور بہک گئے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کھایا یا بعد میں کھایا، حضرت آدم کی ذمہ داری زیادہ بڑی بنتی ہے، کیونکہ وہ مرد تھے اور وہ
شوہر تھے، اور اصل ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے. اما حوا نے کہا ہو حضرت آدم کو، یا حضرت آدم نے اما حوا کو کہا ہو، تو جب توبہ ہو گئی تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اس حدیث مبارکہ سے اس حدیث مبارکہ سے میں آپ کے سامنے ذکر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس حدیث مبارکہ سے کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی. اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ شاید اما حوا نے حضرت آدم کو کہا تھا، شاید، واللہ عالم. لیکن اللہ نے معاف کر دیا، دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اور دونوں کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا. یہ بات کلیئر ہے جو میں نے کی ہے آپ کے سامنے. اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. وہ موضوع یہ تھا کہ غلطی. میں ذکر کر چکا ہوں کہ غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے. اصل بڑا مسئلہ اور بڑی جسارت غلطی کر کے پھر توبہ نہ کرنا ہے، جو شیطان نے کیا. اب انبیاء کرام علیہم السلام سے کیا وہ معصوم نہیں ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کون بتائے گا آپ میں سے؟ وہ معصوم ہے. وہ معصوم ہے تو پھر غلطی انبیاء سے ہو جاتی ہے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، حضرت یونس سے غلطی ہوئی، حضرت موسیٰ سے غلطی ہوئی، حضرت نوح سے غلطی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اور بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے. پوری پوری صورت اللہ نے اتار دی ہے. تو کیا کہیں گے ان کو؟ وہ غلطی ہے شیخ صاحب، وہ گناہ نہیں ہے. غلطی اور گناہ میں کیا فرق ہوا؟ چھوٹے بڑے کا فرق ہوا. نہیں شیخ صاحب، گناہ تو جدا ہے، اور لیکن غلطی وہ جو ہے نا وہ جدا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی مس ماری. السلام علیکم شیخ. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ گناہ ایسی چیز ہے جو بالکل ممنوع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے. لیکن غلطی وہ ہے جو احسن درجے سے یا جو ایک ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ ہے اس سے کم ہے، مگر اٹس ناٹ اگینسٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات. انبیاء سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گناہ نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بہک گئے. حضرت موسیٰ سے تو قتل ہو گیا، اگرچہ ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا. ان کا ارادہ تو اصل میں مدد کرنا تھا قبطی کی. انہوں نے اس کو مکہ مارا، لیکن ان کا ارادہ مکہ مارنے کا تو تھا، قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن قتل ہو گیا. چلے وہ تو پھر ویسے بھی نبی بننے سے پہلے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو. مے بی وہ ان انٹینشنل اور انسانی کمزوری کی وجہ سے تھا، لیکن جان بوجھ کے معاشیت نہیں تھی. جان بوجھ کر؟ تو یہ حضرت آدم سے جان بوجھ کر نہیں ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام سے جان بوجھ کر نہیں ہوئی. تو یہ بات یاد رکھیے، مطلب انبیاء کرام علیہم السلام کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہوتی ہے نبوی، ایک حیثیت ہوتی ہے بشری. ایک لحاظ سے وہ نبی ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے وہ بشر ہوتے ہیں. نبوی حیثیت میں ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. وہ اس وحی کو یاد کرتے ہیں، ان کو بلکہ یاد بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ انہیں خود بخود یاد ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ یاد کریں اور ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہو، پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ یاد کرتے ہیں تو پھر بھول بھی ہو سکتی ہے. اگر بھول ہو سکتی ہے تو اگر نبی وہی بھول سکتے ہیں تو پھر یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ نبی وہی بھول گئے ہوں اور انہوں نے آگے امت تک پوری وہی پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. تو نبیوں کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت نبوی ہے، ایک حیثیت بشری ہے. نبوی حیثیت میں نبی اللہ تعالیٰ سے وحی وصول کرتے ہیں اور امت تک پہنچاتے ہیں، اور بشری حیثیت میں وہ اس وحی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتے ہیں، سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں.
تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نبوی حیثیت، ایک بشری حیثیت۔ نبوی حیثیت میں انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، نہ وہ وحی کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، نہ وہ وحی کو ان کو یاد کرنا پڑتا ہے، نہ وہ وحی انہیں بھولتی ہے، نہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر یہ تصور بھی کیا جائے تو یہ جو سارا سلسلہ ہے وحی کا، یہ سارا کا سارا سلسلہ مشکوک ہو جائے۔ اللہ نے تو اس کو بڑا فول پروف، بڑا مضبوط بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوی معاملات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے، نبوی معاملات میں۔ وحی کے معاملے میں وہ معصوم ہے، نہ وہ وحی کو سمجھنے میں انہیں کوئی غلطی لگ سکتی ہے۔ دیکھیں ہم بشری معاملات میں ہم بعض دفعہ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں، ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، ہمیں کئی دفعہ الفاظ سننے میں غلطی لگ جاتی ہے، ہمیں کئی دفعہ الفاظ صحیح سنائی دیتے ہیں، صحیح سمجھ نہیں آتی بات، کئی دفعہ بات سمجھ آ جاتی ہے، یاد نہیں رہتی، کئی دفعہ بات یاد رہتی ہے تو آگے صحیح طرح کنوے نہیں ہو پاتی۔ ایسا کوئی معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام سے وحی کے بارے میں نہیں ہوتا، وہ وحی کو بھول بھی نہیں سکتے، اور وحی میں انہیں غلطی بھی نہیں لگ سکتی، وہ وحی کے معاملے میں معصوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی جب اللہ پڑھائیں گے، جب اللہ وحی کریں گے تو نبی بھولیں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب وحی ہوتی تھی تو آپ تیز تیز دہرانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جبریل امین علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے وحی لا رہے ہیں، آپ اس کو بڑے دھیان سے ایک دفعہ سن لیں، آپ کو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یاد کر کے اسے محفوظ نہیں کرنا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لہذا آپ قرآن کو جلدی جلدی دہرائیں نا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں یعنی اپنے فرشتے پر اور فرشتہ آپ پر پڑھے تو آپ ایک دفعہ دہرا دیں، پھر اس کی بیان کی ذمہ داری، تفسیر بھی، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم وہی کریں گے آپ پر۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نبوی معاملات میں وحی کے معاملے میں معصوم ہیں، بشری معاملات میں بھول جاتے ہیں، بھول ہو جاتی ہے انبیاء سے، غلطی ہو سکتی ہے بشری معاملات میں، نبوی معاملات میں نہیں ہوتی، بشری معاملات میں ہو جاتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے یہی، یہ جو سورۃ طٰہٰ میں نے کھولی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اس میں موجود ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، اس سے پہلے تو وہ بھول گئے۔ اس بھول سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ وہ درخت کا پھل نہیں کھانا تو انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، یہ بشری معاملہ ہے، بشری معاملے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر کا کچھ حصہ دے دیا، وہ لمبی حدیث ہے۔ تو جب حضرت آدم کا وقت آیا تو فرشتہ آیا، نبیوں سے فرشتہ اجازت مانگتا ہے، حضرت آدم نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ کی عمر 1000 سال ہے، ابھی تو میری عمر سے 40 سال یا 60 سال باقی ہیں۔ تو فرشتہ کہنے لگا آپ نے تو وہ اپنی عمر کا کچھ حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ حضرت آدم کہنے لگے میں نے تو نہیں دیا۔ حدیث سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی ہوئی؟ مشہور حدیث ہے۔ سر تو سنی حضرت تو وہ اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا نسی آدم فنسیت ذریتہ، آدم بھول گئے تو آدم کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام جو بھولے تھے یہ، تو یہ بشری معاملات میں فنسیت ذریتہ، یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنی عمر دی تھی، اور ویسے یہ حدیث جو ہے یہ ہاں یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں 40 سال دے دیے تھے اپنی عمر کے، تو جب حضرت آدم کی عمر 960 سال ہوئے، آپ سمجھیے، تو فرشتہ آ گیا ملک الموت، تو حضرت آدم کہنے لگے ابھی تو میری عمر سے 40 سال باقی ہیں۔ تو فرشتے نے کہا اولم تعطیھا ابنک داؤد، کیا آپ نے وہ 40 سال حضرت داؤد کو نہیں دیے؟
تو فرمایا فجحد آدم، آدم نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، ونسی آدم، آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، وخطی آدم، آدم نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بشری معاملات میں نبیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، نبی معاملات میں نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اچھا، بشری معاملات میں جو نبیوں سے غلطی ہوتی ہے وہ بھی گناہ صغیرہ ہوتا ہے، چھوٹی غلطی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور عام طور پہ انبیاء کی غلطی وہ اسی قسم کی اجتہادی ٹائپ ہوتی ہے، وہ بڑی غلطی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ہو اللہ تعالیٰ وہ پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ جی مس ماریہ۔ سوری شیخ، وہ غلطی سے ہو گیا مس ہوگا. ماریہ نے اپنا سوری. ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو انبیاء کرام علیہ السلام سے بعض ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جو ان کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا، آپ نے مشورہ مانگا پہلے، حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا فدیہ لے لیا جائے، حضرت عمر نے مشورہ دیا قتل کر دیا جائے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہر شخص کو اس کے رشتہ دار اس کے حوالے کیے جائیں، ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ دین کے معاملے میں حق اور باطل میں بہت حضرت عمر سخت تھے، اور یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کئی اور صحابہ نے بھی حضرت عمر والی رائے دی، کئی صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق والی رائے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق والی رائے اپنا لی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ نازل فرمائی، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، نبی کے لائق نہیں تھا کہ قیدی موجود ہوں پھر نبی خون نہ بہائے، نبی کو خون بہانا یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تائید فرمائی حضرت عمر کی رائے کی، تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کی کا سامان چاہتے ہو، الآخرہ چاہتے ہیں، واللہ عزیز الحکیم۔ اور پھر یہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ بات لوح محفوظ میں اللہ کی تقدیر میں لکھی نہ ہوتی تو اس پہ تمہیں عذاب ہوتا۔ یہ باقاعدہ یہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو تمہیں اس پہ عذاب ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ عذاب دکھایا گیا، اس درخت کے قریب مجھے وہ عذاب دکھایا گیا۔ تو بہرحال ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا، اللہ نے قرآن کی پوری صورت اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، کیا بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے رحم کر دیا، لیکن اب آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اجازت دی، تنگ آ کر منافقین سے، جہاد کا موقع تھا، منافقین اجازت مانگ رہے تھے، آپ نے تنگ آ کر اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے کیوں اجازت دی انہیں، حتی یتبین لک الذین صدقوا، آپ کو اس وقت تک اجازت نہیں دینی چاہیے تھی حتیٰ کہ آپ کے سامنے سچائی واضح ہو جاتی، جھوٹ واضح ہو جاتا۔ جی مس ام کلثوم۔ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کل دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اگر توبہ سے کمی کوتاہی معاف ہو جاتی تو حضرت آدم کو پھر جنت میں واپس کیوں نہیں بھیجا گیا؟ دوسرا کوشچن تھا جی جی جو ایڈریس کرنا تھا آپ نے. جی جی، ابھی پہلا میں نے مکمل کیا ہے، اب دوسرے کی طرف آتے ہیں، تو پہلا کلیئر ہے تو ہم دوسرے کی طرف جاتے ہیں۔ تو نبیوں سے بشری معاملات میں چھوٹی موٹی بعض ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو گویا کہ اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ یہ نبی، ان میں خدائی صفات نہیں ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، اور بندہ ہونے کے ناطے ان سے ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں بشری تقاضے کے تحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بعض دفعہ بھول گئے، آپ 4 رکعتوں کی نماز 2 رکعتیں پڑھا دی، اور آپ اتنے پکے تھے کہ میں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھائیں، جب صحابی نے کہا ذوالیدین نے کہ آپ نے بڑے عزت و احترام سے کہ اللہ کے رسول کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں،
دیگر صحابہ کرام سے پوچھا، دیگر صحابہ کرام نے بھی کہا جی آپ نے تو 4 رکعتوں کی نماز 2 رکعتیں پڑھا دی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ خود کرواتے ہیں ایسی باتیں تاکہ اللہ تعالیٰ نبی کو بتائیں کہ نبی نے کیا کرنا ہے، اور تاکہ پھر امت کو پتہ لگے امت نے کیا کرنا ہے. تو بشری معاملات میں ایسی باتیں نبیوں سے سرزد ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں. گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوتا. اور سری واضح پختہ ارادے سے نبی اس قسم کی وہ اللہ نے محفوظ رکھا ہوتا ہے. دوسرا جو ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے غلطی ہو، اللہ تعالیٰ سزا، اگر وہ غلطی سے توبہ کر لے تو وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ درجات درجات پہلے سے بڑھا دیتے ہیں. تو جب سیدنا آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے ان کا لباس اترا جنتی، اور پھر ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اس سے ایک تو یہ پتہ لگا کہ کسی غلطی کو ہلکا نہ سمجھیے. شیطان کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی، شیطان نے اتنی عبادت کی، ایک نافرمانی کی اللہ نے پکڑ کر لی. کبھی یہ نہ کہیں میں اتنا نیکی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اکا دکا ہی تو ہوتی ہیں، نہیں، بعض دفعہ اکا دکا باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی تو درخت کا پھل ہی کھایا تھا، اللہ نے لباس اتروا دیا اور جنت سے نکال دیا، زمین پہ اتار دیا. اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ نے غلطی ختم کر دی، معاف کر دی، بلکہ اللہ نے اس کو نیکی سے بدل دیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ غلطی معافی مانگنے سے ختم ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے جو سزا ملی پھر وہ سزا ختم ہو جانی چاہیے تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں بھیج دینا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. سر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا فیصلہ تو جنت میں بھیجنے سے پہلے ہی کیا ہوگا نا، کیونکہ آیت میں اسی طرح سے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو پہلے ہی ارادہ نہیں فرمایا ہوگا ان کو زمین میں بھیجنے کا. تو اس وجہ سے نہیں، تو جنت سے جب نکال دیا، جب جنت سے نکال دیا تو جنت سے نکالنے کے بعد دوبارہ جنت میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا. جی کوئی اور؟ جی اس کا جواب وہی ہے جو مس آمنہ نے دیے ہے، یہی اس کا جواب ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی آیت جو ہم نے اس قصے کے شروع میں پڑھی تھی، اور میں نے تب آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ جملہ یاد رکھیے، اس سے ہم آگے استدلال کریں گے. تو وہ یہی جملہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جنت میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور خلیفہ سے مراد جانشین ہے، ایک دوسرے کا جانشین ہے، جنوں کا جانشین. تو اللہ نے زمین کی بات کی، تو حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ میں آدم کو زمین میں بساؤں گا. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ نے حضرت آدم کو زمین میں بسانا تھا تو سیدھا زمین میں کیوں نہیں بسایا، پہلے جنت میں کیوں بھیج دیا؟ جنت حضرت آدم کو پیدا زمین کے لیے کیا گیا، جنت میں اس لیے بھیج دیا یہ بتانے کے لیے کہ آپ جب دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو اللہ نے اس کے ثواب کے لیے، اس کی جزا کے لیے اللہ نے آپ کو جنت جیسی نعمت دینی ہے، اور وہ اللہ نے احسان کر کے پہلے ہی جنت میں بھیج دیا. اتنا بڑا انعام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کے بڑے انعامات، وہ ہمارے باپ ہیں اور اللہ کے بڑے جلیل القدر بندے ہیں. ان کے بعد ایسی خصوصیات ہیں جو وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے سردار ہیں بحیثیت مجموعی، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کی بعد ایسی خصوصیات ہیں کہ جن میں وہ اکیلے ہیں، ممتاز ہیں.
تو اللہ نے جنت میں پہلے بھیج دیا، جنت میں رہے باقاعدہ وہ بھی اور اماں حوا بھی. تو جنت میں اس لیے پیدا زمین کے لیے کیا تھا، جنت میں بھیج دیا یہ بتانے کے لیے جنت میں جانا یقینی ہے. اگر آپ نیک عمل کریں تو آپ کو پھر یہ انعام ملے گا. اللہ نے وہ انعام ایک نعمت کے طور پہ پہلے دکھا دیا، پہلے اس کا تجربہ کروا دیا. لیکن جب درخت کا پھل کہا درخت کا پھل نہیں کھانا، جب درخت کا پھل کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی بڑی کڑی سزا ہو سکتی ہے، بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے. لباس اتروا دیے جنت کا اور جنت سے نکال دیا، زمین پہ اتار دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، اللہ نے وہ پہلا مقام دوبارہ لوٹا دیا، بلکہ پہلے سے بہتر. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدا. لیکن اب اللہ نے دوبارہ جنت میں نہیں بھیجا، اب اللہ نے زمین میں ہی رکھا، کیونکہ پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، جنت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا. جنت میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے جانا ہے، اور ان کی اولاد میں تمام وہ اولاد جو وہی کے مطابق اپنی زندگی کے مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی اللہ رسول کی اطاعت میں. تو سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی تمام وہ اولاد، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کریں، ان سب نے جنت میں جانا ہے. تو اللہ نے پہلے انعام کے طور پہ جنت میں بھیج دیا تھا وقتی طور پر، اصل میں اللہ نے زمین کے لیے پیدا کیا تھا. تو اس لیے حضرت آدم کو دوبارہ جنت میں نہیں بھیجا گیا، کیونکہ پیدا ہی انہیں زمین کے لیے کیا گیا تھا. اسی لیے اللہ نے جب فرمایا کہ اب آپ کو کچھ عرصہ زمین میں رہنا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب ایک وقت مقررہ تک زمین میں رہنا ہے. اب موت پوری زندگی گزار کر جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، نیک عمل ہوں گے تو اب تب ہی جنت ملے گی، اب اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. پہلے اس لیے دے دی کہ پہلے اللہ نے تجربہ کروا دیا کہ شکوک و شبہات بالکل ہی ختم ہو جائیں. واضح ہے؟ جی سر. ہاں جی. تو یہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ. وقت ہمارا ختم ہو گیا. سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے کا ہم نے ایک بڑا مختصر حصہ پڑھا ہے قرآن کریم میں، اور کئی جگہ پر یہ قصہ موجود ہے. جو قصہ ہم نے پڑھا ہے اس سے کیا کیا اہم باتیں، یہ جو انبیاء کے قصے ہیں نا، ان میں بڑی گہری باتیں، بڑی تدبر کی باتیں، بہت بڑے بڑے اصول زندگی گزارنے کے ہمارے سامنے ثابت ہوتے ہیں. کیا کیا اصول ثابت ہوتے ہیں ایک ایک کر کے بیان کریں کوئی. کئی باتیں، 6-7 باتیں تو میں بھی بیان کر چکا ہوں، انہی باتوں کو دہرا دیں، کوئی اور جو چیز آپ کو سمجھ آئی. تو سر اس کے اندر بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس واقعے سے ہمیں مکمل ہی مطلب انسان کی مقصد تخلیق اور اس کی جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان آدم کو تخلیق کیا، پھر اس کی فضیلت بیان کی کہ انسان کو جو ہے وہ عبادت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے جو ہے وہ فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے. اور عبادت انسان کی جو ہے، جیسے شیطان کے رویے سے یہ پتا چلا کہ عبادت جو ہے وہ انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ عاجزی انسان کو جو ہے وہ بڑا بناتی ہے. اور حسد اور تکبر ایسے رویے ہیں جو کہ انسان کو جو ہے وہ انسان کی بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ عاجزی جو ہے اور توبہ جو ہے وہ انسان ایک ایک کر کے بیان کریں. ہاں جی 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 جی. اور کوئی؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا. اور کوئی؟ جی مس ماریہ. السلام علیکم شیخ. میرا ایک سوال ہے، یہ چیز مجھے کافی کنسرن کرتی ہے یہ عمل کے حوالے سے، کہ بیسکلی یہ کرسچنس کا تو کانسیپٹ ہے ٹرننگ دا ادر چیک. اب ہمارا وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں ظاہر ہے ہر چیز میں آپ کو انصاف نہیں ملتا، اور احسن درجہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. تو پھر اپنی نارمل لائف میں جو بھی معاملات میں ایک باؤنڈریز بھی ڈرا کرنی پڑتی ہیں انسان کو، تاکہ بس باؤنڈریز ڈرا کرنی پڑتی ہیں نا، چاہے وہ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپس ہوں یا کوئی عام معاملات ہو. ورنہ آج کل کے حالات میں یو ہیو ٹو ہیو باؤنڈریز، اسپیشلی اگر آپ نے تقویٰ پہ رہنا ہو. تو پھر کیسے انسان اپنا یہ وہ کرے، تزکیہ کرے، اپنا یہ انالیسس کرے کہ اب یہ کہیں میں ایروگنس کی طرف تو نہیں جا رہی ہوں، کیا میں صحیح راستے پہ صحیح طریقے سے رہ رہی ہوں. بیکاز ہیوملٹی کو لوگ کبھی کبھار وہ ٹرننگ دا ادر چیک سے اکثر پاکستان میں ایٹ لیسٹ وہ مکس اپ ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں. یعنی یہ جاننے کے لیے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب کہ میں اگر کوئی ایسا لائک باؤنڈریز ڈرا کرنے کے لیے اپنے معاملات میں تھوڑا بندہ اسٹرکٹ ہوتا ہے کبھی یا کچھ،
تو اس میں ہم یہ کیسے میک شور کریں کہ ہم ایروگینس کی جگہ سے نہیں آ رہے ہیں، ہم ایک نیک نیتی سے آ رہے ہیں لیکن فرملی دیکھیے آئی ڈونٹ نو. ہمارے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، اور سورہ فاتحہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا. تو سورہ فاتحہ میں ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے، اور پورا قرآن کریم اصل میں وہ صراط مستقیم ہے. تو ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، ہم اپنا جائزہ لیں قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اللہ نے یہ باتیں، اخلاقیات اور یہ چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اب انسان کئی اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے. آ، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ یہاں وہ اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر وہ صحیح نہیں کر رہا. انسان جو ہے وہ مثلا ایک بندہ دوسرے سے بات کم کرتا ہے، تو دوسرا بندہ سمجھے کہ یہ تو بندہ تو بڑا متکبر ہے، یہ تو اپنے آپ میں بڑا بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے. آ، جو سیدھی سیدھی باتیں، واضح واضح باتیں، وہ تو ہمیں قرآن و حدیث میں بتا دی گئی ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں جو جس کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ ہے. ممکن ہے اگلا بندہ میرے کسی رویے سے مجھے وہ متکبر سمجھے، مجھے وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو بڑا کچھ 30 مار خاں سمجھتا ہوں، اور ممکن ہے میں ایسا نہ سمجھتا ہوں. اگر میں واقعی ہی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا ہوں اور میرے عمل سے بھی ایسا ظاہر ہوتا ہے، اور میری نیت کا اللہ کو پتہ ہے، اگر میری نیت بھی ایسی ہی ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، اللہ معاف کرے، تو تکبر تو اتنا بڑا عمل ہے کہ رائی برابر تکبر بھی اللہ نے قبول نہیں کرنا، اور وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبر کر رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ انسان اندر سے، انسان کے دل میں تکبر نہیں ہے، تو پھر انسان کا معاملہ انسان کی نیت کے ساتھ ہوگا. تو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، بہت کلیئر ہے چیزیں، کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں سے کس قسم کا میل جول رکھنا ہے، ہمیں زیادہ باتیں کرنی ہیں کہ کم باتیں کرنی ہیں. ہمیں کوئی بندہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی اور وقت آ جانا. اس کے قرآن و حدیث میں ایسی چیزیں بڑی کلیئر ہیں، بڑی واضح ہیں یہ تعلیمات. اور جہاں کوئی اس قسم کے مسائل ہوں، وہاں نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ہمیں اصل میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی نیت، اپنا دل ہمیں صاف رکھنا ہے. اگر ہمارا دل صاف ہے تو لوگ پھر جو مرضی سمجھتے رہیں. لوگوں کے سمجھنے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ہمارا معاملہ ہماری نیت اور ہمارے دل کے ساتھ کرنا ہے، باقی اس عمل کے اندر ظاہراً کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہ ہو. جزاک اللہ خیر جی. جی، بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا ہے. اس قصے سے ہم نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں. ایک تو اللہ نے انسان کو کتنی فضیلت بخشی ہے، اور اس فضیلت کے اندر انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سراسر اللہ کا احسان ہے. صرف اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں جنوں سے افضل کیا، ہمیں فرشتوں سے افضل کیا. تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا، ہمیں اللہ کا اتنا ہی زیادہ شکریہ ادا کرنا ہے. اور وہ اللہ کا شکریہ زبان سے بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا سورہ فاتحہ میں، اور وہ عمل سے ہوتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے. اللہ نے علم کے ذریعے آدم کو فضیلت بخشی، تو علم حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پہ شرعی علم. اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ حسد اور تکبر کتنے بدترین رویے ہیں. شیطان کو کیسے 180 ڈگری وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور کیسے وہ اللہ کے دربار سے وہ لعنت کا مستحق ہوا. تو ایک انسان علم کے باوجود بھی، بڑے عمل کے باوجود بھی اللہ کا بڑا نافرمان ہو سکتا ہے. تو کسی کو اپنے علم پر، کسی کو اپنے عمل پر فخر اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. ایک تکبر ہوتا ہے مال و دولت کا، عہدے کا، اور ایک تکبر ہوتا ہے علم کا. علم کا تکبر یہ زیادہ بڑا تکبر ہے. عبادت اور نیکی کا تکبر زیادہ بڑا تکبر ہے، اللہ معاف کرے. ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایک غلطی پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، چھوٹی غلطی بھی اللہ پکڑ کر سکتے ہیں. نہ چھوٹی غلطی کو ہلکا سمجھیے، نہ چھوٹی نیکی کو ہلکا سمجھیے.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. کسی سے آپ مسکرا کر ملیں اس کو بھی ہلکا نہ سمجھیے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی ہلکا نہ سمجھیے. کبھی یہ نہ کہیں کہ ایک ہی غلطی ہوئی ہے، ایک ہی گناہ ہوا ہے. توبہ کرنے کی ہمیں پتہ لگا توبہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے. دنیا کا ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، وہ اس قصے سے بہت زیادہ واضح ہوتا ہے. ایک بہت بڑی بات کہ اپنی غلطی ماننی چاہیے. جیسے میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا، ہم اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں. اپنی غلطی نہ ماننا یہ شیطانی رویہ. اپنی غلطی مان لینا نبیوں کا شیوہ ہے. اپنی غلطی مان لینی چاہیے. اپنی غلطی ماننے سے کبھی انسان کی توہین نہیں ہوتی، انسان کا درجہ بلندی ہوتا ہے. ایک بڑی چیز جو میں رہنمائی کرنا چاہوں گا اس قصے سے، وہ اس شیطان کو ہمیں اپنا دشمن سمجھنا ہے، اور ہمیں بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے. یہ نہیں کہ مجھے پتا ہے، نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے بول کر شیطان میرا دشمن ہے، شیطان میرا دشمن ہے، شیطان میرا دشمن ہے. ہمیں اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے. ہم اپنے آپ کو بار بار بتائیں گے تو ہم شیطان کے داؤں سے اور اس کی چالوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، ورنہ نہیں بچیں گے. اپنے بچوں کو ہمیں بتانا ہے، انہیں سکھانا ہے باقاعدہ کہ شیطان دھکا دے دے گا، شیطان نقصان کر دے گا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا شیطان کھاتا ہے، یہ شیطانی رویہ ہے، یہ شیطان ایسا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اللہ کا یہ حکم ہے. تو ہمیں یہ شیطان کو، یعنی جو بھی ہمارے مخالفین ہیں نا، ہمیں ان کو اپنا مخالف سمجھنا ہے، ان کو ایک آئیڈینٹی دے کر. مثلا شیطان ہمارا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. مثلا کفار ہمارے دشمن ہیں یا یہود ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کو دشمن سمجھنا چاہیے. ہم نہیں سمجھیں گے ہم مروب ہوتے رہیں گے اور اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی. شیطان کو ہمیں اپنا دشمن سمجھنا چاہیے. شیطان نے کتنی ہماری مخالفت کی، اور ہمارے باپ کو، ہمارے ماں کو کس طرح اس نے جو ہے جنت سے نکلوایا، کس طرح ان کا لباس اتروایا. ہمیں فحاشی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شیطان جب ہم، اللہ معاف کرے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، ہم فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، شیطان ہنس رہا ہوتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ میں، یعنی آدم کو جو عزت ملی شیطان کو وہ ہضم نہیں ہوئی. شیطان کہتا ہے میں اس عزت کو ختم کروں. وہ عزت سب سے پہلے ختم ہوتی ہے لباس اتار کر. تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان ہمارا لباس اتروانا چاہتا ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، اے بنی آدم تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جیسے اس نے تمہارے آباء و اجداد کو جنت سے نکالا، وہ ان کا لباس اتروانا چاہتا تھا، ذلیل کرنا چاہتا تھا. تو ہمیں فحاشی میں مبتلا کر کے، شیطان کے بڑے وسوسوں میں سے ایک بڑا وسوسہ فحاشی، وہ ہمارا لباس اترواتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور شیطان ہنس رہا ہوتا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تو بہرحال یہ سیدنا آدم اور شیطان کے قصے کو بہت پڑھنا چاہیے، اور بہت زیادہ اس میں غور کرنا چاہیے، اور اس سے سبق سیکھنے چاہیے. ہم دنیا میں موجود ہیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، تو اب ہم نے اس ہدایت کو مانا تو ہم کامیاب ہیں، اور ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی ہیں. جس جنت میں اللہ نے حضرت آدم کو پہلے ہی بھیج دیا یہ بتانے کے لیے کہ آپ جنت میں لازمن جائیں گے نیک لوگ، اور جو نہیں مانے گا وہ جہنمی ہے ولیعذ باللہ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ولیعذ باللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے. اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.